السلام علیکم پاکستان اور شہید سندھ کی عوام. دیکھیں ساری گیم جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کی ہے. ساری گیم پروپیگنڈا کی. اب آپ دیکھیں کہ کل پاکستان نے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ پہ اٹیک کیا رات کو, اور اس لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ پہ اس لیے اٹیک کیا کہ وہاں پہ دشمن پاکستان کے اندر تباہ کاری کرنے کی تیاری کر رہا تھا. میری اطلاعات کے مطابق سالڈ انٹیلیجنس کے بیس پہ, یہ ہیومن انٹیلیجنس کے بیس پہ یہ مشن کیری آؤٹ کیا گیا. اب سوال تو یہ بنتے ہیں کہ جب آپ نے کیوں ایک ایسی جگہ پہ اپنی پوزیشننگ کری ہوئی ہے کہ جہاں پر آپ نے چاروں طرف پروٹیکشن کرنے کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے, اور اگر مان بھی لیتے ہیں کہ کہیں وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, تو اس کے دو سوال بنتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے تو اس کی باڈیز دکھائیں, بڑا آسان ہے کہ 400-500 لوگ مر گئے, باڈیز دکھائیں, لاشیں دکھائیں, خون پڑاؤ کو دکھائیں. ایسا کچھ ابھی تک دکھنے بھی نہیں آیا کسی بھی ویڈیو کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ چلیں اگر 400-500 لوگ مارے بھی جا چکے ہیں تو ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ طالبان کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے ہیں ابھی تک. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم ریٹرن میں پھٹا لگاتے ہیں تو تمام ہیومن رائٹس کے لوگ, یہ سارے لوگ کھڑے ہو کے یہ لیکچر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ظلم ہو گیا. یہ سوال وہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جو تواتر کے ساتھ پاکستان کے اندر کئی سالوں سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے اندر, اور جب ان کا پھیٹا لگ رہا ہے تو آپ کو ہیومن رائٹس بھی یاد آ رہے ہیں. اور یہی جو ہیومن رائٹس کے کچھ لوگ ہیں آپ دیکھیے گا, یہی بلوچوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ پی ٹی ایم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سندھی نیشنلسٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہی ایم کیو ایم لنڈن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر یہ سوال تب کیوں نہیں پوچھتے کہ جب یہ لوگ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کیا اس طرح کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کسی بھی دنیا کی ریاست میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور جن ملکوں کے یہ لوگ ریفرنسز دیتے ہیں, برطانیہ کا, ویسٹ کا, یو کے کا, وہ جو ہے نا ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. دوسرا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ایران کا چل رہا ہے, رائٹ. اب ایران کے اندر جو ہے آج خبر آ رہی ہے کہ ان کے جو ہیڈ آف انٹیلیجنس ہیں علی لاریجانی صاحب جو ہیں, وہ غالباً ان کو شہید کر دیا گیا ہے ان کے صاحبزادے کے ساتھ. اب دیکھیں مسئلہ ہے کہ ایران کی بھی کچھ بات پہ کیسے بھروسہ کریں. مان لیتے ہیں کہ وہ واقعی میں جو اسرائیل نے بتایا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب ان سے میں سن رہا تھا کچھ ان کے لوگوں کا انٹرویو کہ نہیں جی وہ تو بڑا کوئی اللہ کی استقامت ہے اور وہ جو ہے نا اپنا پروٹیکشن نہیں لے رہے, تو سمجھ نہیں آ رہی کہ علی لاریجانی نے تو پروٹیکشن لی نہیں تھی, مگر خامنی جو تھے وہ غار میں وہ بنکر میں چھپے ہوئے تھے جون کی جنگ میں بھی اور ابھی بھی. تو یہ تضاد کی باتیں ہیں, صرف ایک ریہوٹرک بلڈ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے کوئی عظیم لوگ ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ آج یہ جو ہمیں انٹرویو سنایا جا رہا ہے کہ جی علی لاریجانی نے پاکستان کے بارے میں یہ بولا, فلاں کے بارے میں بولا, یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ کتنے سالوں سے ایران کی رجیم نے پاکستان کے اندر BLA کے تھرو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی, گوادر پورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی. یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ وہاں سے ہونے والے حملوں کے اندر سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں اور کتنے ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے. گلبھوشن یادو وہاں سے پکڑا گیا. آج بھی ہندوستان کے ساتھ جو ایران کے روابط ہیں, مگر چونکہ ایک سرٹن فقہ ہے, اس کو ایران پسند ہے, تو وہ ہر چیز کو کور کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, جس کو اچھا لگے برا لگے, یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ ایران کی پولیٹیکل ایمبیشن کی, جس کے اندر ایک سرٹن سوچ کو دنیا پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جس سوچ کے تحت انہوں نے عراق کے اندر صدام کے خلاف آپریشن میں, سیریا کے اندر اور افغانستان میں اور پھر پاکستان کے اندر کئی ایسے عوامل کے اندر اپنا کردار ادا کیا. وہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اسلام نہیں ہے. جس طرح آج وہ UAE پر اسرائیل سے زیادہ انہوں نے بمباری کری ہے, جو کہ UAE ایک مسلمان ملک ہے, کسی بھی بہانہ کر کے جھوٹ بول کے انہوں نے بمباری کری ہے, اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کی جنگ نہیں ہے اور ایران کوئی مسلمانوں کا ٹھیکیدار نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ٹھیکیدار ہوتا تو جو ہے وہ مسلمانوں کے قتل عام میں عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں, سیریا میں اور اب شاید UAE کے اندر جہاں آلریڈی 3 سے 4 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں ایران کے حملوں کے اندر, اس میں اپنا حصہ کردار ادا نہیں کرتا. تو یہ تو تھوڑا سا بات سمجھانی تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب بات کر لیتے خطے کے اوپر. تو میں خطے کے اوپر آپ کو جلدی سے ایک انالیسس, ہاں اس سے پہلے آنے سے پہلے دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بات کلیئر کر رہا ہوں کہ پاسداران ایران اور طالبان افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں نے مذہب کے پیچھے چھپ کے اپنے عزائم کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے. دونوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے زندگی مشکل کری ہوئی ہے.
دونوں ممالک ایسے ہیں جو پاکستان جو اپنی عوام کو بہترین زندگی دے سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے عزائم کے لیے، ایک نے اپنے ولایت فقیہ کے عزائم کے لیے، اور ایک نے اپنے طالبان نے اپنا جو ان کا سٹن فقہ ہے اس کے لیے، دیوبندی شاید، اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو جو ایک قلعہ بنا دیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ افغانستان ترقی کر رہا ہے اور نہ ایران ترقی کر رہا ہے، ایران کے لوگ آج ترقی کر پا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے جی ایران نے یہ کیا، ایران نے، اور بھائی 25-30 سال سے جب سے ہم نے سنا ہے ایران جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اگر تھوڑا بہت اسے ریئیکشن بھی دے دیا تو کون سا تیر مار لیا ابھی تک؟ مجھے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جی میڈیا خاموش ہے، کتنے ایسے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں جو اچیو ہوئے ہیں؟ یہ صرف منہ کی فائرنگ چل رہی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اللہ تعالیٰ ان کو اے آئی مل گئی ہے، تو اس پہ ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جو کہ جھوٹ کے اوپر اکثر ویڈیوز جو ہے مبنی ہے۔ گراؤنڈ انٹیلیجنس کچھ اور بات بتا رہی ہے، یہ اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور جس دن یہ جنگ رکے گی ان کو پتہ چلے گا کہ کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ۔ آخری بات یہ، لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ اکیلا رہ گیا۔ دیکھیں میرا انالیسز یہ ہے کہ ٹرمپ بہت اسمارٹ گیم کھیل رہا ہے۔ ٹرمپ ایک ٹرانزیکشنل قسم کا آدمی ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ جنگجو آدمی نہیں ہے، مگر وہ کسی مقصد کے تحت نہیں پہنچا ہوگا اس معاملے کا۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ ٹرمپ نے، اب لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اس نے ساتھ نہیں دیا، اس نے ساتھ نہیں دیا، اس نے ساتھ نہیں دیا۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا بات، وہ بڑی پریشان کن بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ میرا انیسسمنٹ یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تمام یورپین ممالک کو آفر کر رہا ہے کہ تم آؤ میرا ساتھ دو، اور ان کو منع کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ ہماری ایک کانٹریکٹ میں چیز ہوتی ہے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل، یعنی کہ آپ جب کسی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار اگر میں تمہارے باہر کوئی کام کروں گا تو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہوگا، تو نیٹو کے ممالک نے، یورپین ممالک نے ٹرمپ کی اسٹریٹجی بالخصوص جو اسٹیٹ آف ہرمز کی ہے اس میں اس کو منع کر کے وہ فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل کا کلاس ایکٹیویٹ کر دیا۔ یعنی کہ کل اگر ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اٹیک کرتا ہے، یا اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا اس پہ اپنا قابض ہو جاتا ہے فار دا فیوسیبل فیوچر، تو پھر کل وہ نیٹو کو کہے گا کہ اب تمہارا اس میں غصہ نہیں، تم نے بھی یہاں سے گزرنے کے چارجز دینے ہیں۔ فردر میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ خرچ کا جو آئلینڈ ہے صحیح ہے بالکل، وہاں پر صرف سپلائی ہوتی ہے، مگر اس کی جو باقی سبسیکوینٹ ہے جہاں سے وہ تیل آتا ہے، امریکہ اس پوائنٹ کو کنٹرول کر کے 85% جو ایران کی سپلائی کو کنٹرول کرے گا، اور اس پہ اپنے چارجز اپلائی کرے گا کہ یہ چارجز اس خرچے کو کنٹریبیوٹ کریں گے جس کی وجہ جنگ پہ خرچہ ہوا ہے، جس سے نقصانات ہوئے ہیں۔ امریکہ کا خرچہ ہو سکتا ہے، وہ مڈل ایسٹ میں جو نقصانات ہونے والا خرچہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اپنا کنٹرول کر لے گا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندے کہاں سے لائے گا؟ ابھی وہ کہتے ہیں جی کوئی 2500 مرین اس نے کوئی ارینج کرنے شروع کیے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کوریا میں اور ادھر ادھر جو اس نے اپنی اپنی پلیسمنٹس کی ہوئی جاپان میں، انہوں نے بھی جو منع کر دیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اپنی فورسز کو موو کر کے ادھر فرنٹ پہ موو کرے۔ اگر کوریا سے فوجیں موو کرتی ہیں یا تائیوان سے فوجیں موو کرتی ہیں تو ادھر نارتھ کوریا کو ساؤتھ کوریا پہ اٹیک کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جبھی ساؤتھ کوریا والے پریشان ہیں اور نارتھ کوریا والوں نے اپنے میزائلز کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ ادھر تائیوان سے اگر امریکہ اپنا پروٹیکشن ہٹاتا ہے اس بات پہ کہ تم ہمارا ساتھ تو دے نہیں رہے، تو چائنا کو تائیوان پہ موقع مل جاتا ہے، اور چائنا بہت سالوں سے تائیوان پہ جو ہے وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ تائیوان کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہیں جو چائنا کے اندر ریولوشن سے پہلے چائنا کے حاکم تھے، اور چائنا میں جب چائنا ماؤ کا ریولوشن آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بھاگ کے تائیوان میں پناہ لی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل یہ تائیوان کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پوری گیم میں سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ رشیا کو ہو رہا ہے کہ جو تیل کے اوپر سینکشن لگ گئے تھے، آج رشیا اپنا تیل بیچ کر اسی یورپین ممالک کو جنہوں نے سینکشن لگائے تھے ان کو جو ہے مزید تیل بیچ کے جو پیسہ کمائے گا اس سے اپنے نقصانات پورے کرے گا۔ ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ رشیا کو بولے کہ یار تم اب ایران کے معاملے آپ کو نیوٹرلائز کر دو، اور میں جو ہوں تو یوکرین تم نے قبضہ کر لیا ہے وہ تو میں دے دیتا ہوں، زیلنسکی تو ویسی پاگل ہے جان دے انہوں۔ مجھے مزید بھی شک یہ ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بھی اس بات پہ خوش ہوگا کہ اسرائیل کے اندر کچھ ایسی کیجولٹیز ہو جائیں جو اس کو بعد میں فیس نہ کرنی پڑے، نہ بلیک میل نہ ہونا پڑے۔ بہرحال نیٹ میں ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ٹرمپ نے بغیر کسی فائنینشیل پریویو کے اس فیصلے کو اٹھایا ہے۔ ہاں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چپ ہے، خراب وہ ہو رہا ہے، خاموش ہے، وہ اس لیے ہے کہ ٹرمپ ایک بھڑ بولا قسم کا آدمی ہے۔ ٹرمپ جب پبلک کے سامنے بات کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی بات سامنے کر دیتا ہے، جیسے کہ میں کرتا ہوں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ اپنے الفاظ کو روکنا چاہ رہا ہے اور پبلک کے سامنے بھی آنا ہے، مگر وہ نہیں آئے گا تو لوگ مزید قیاس رائیاں کریں گے، مگر سامنے اس لیے آنا ہے تو پھر جو آنا ہے تو اس کو اتنی ہی بات کرنی ہے جتنی وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے وہ باتیں نہ بتانا چاہ رہا ہو جو وہ نہیں بتانا چاہتا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا اندازہ صحیح ہے
اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں کے اندر جیسی ٹرمپ کی وہ مرینز جو 2 سے 2.5 ہفتے کے اندر اس خطے میں پہنچنے جا رہے ہیں، وہ 2,500 لوگ جو ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس دوران ٹرمپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایران کی تمام کیپیبلٹیز کو، جس کے تھرو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کولیپس کر سکتے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لانچنگ ایریاز دیکھ رہا ہو کہ کہاں سے وہ ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ بہرحال اسٹریٹ آف ہرمز کو کیپچر کیے بغیر وہ الخرج کو کیپچر نہیں کر سکتا، اور لینڈ انویژن کے لیے اس کے پاس کوئی ابھی پورٹس موجود نہیں ہوں گے۔ ہاں مگر ایران جس طرح سے اپنے پڑوسی عرب ممالک پر بمباری کر رہا ہے، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایران ان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ ممالک اپنے لینڈ کو ان کے خلاف لینڈ انسرشن یا مرین انویژن کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ ایران خود یہ موقع دے رہا ہے، کیونکہ ایران نے اب سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کر کے جارحیت کا اعلان شروع کر دیا۔ ابھی تک ایران یہ جھوٹ بولتا آ رہا ہے کہ ہمارا مقصد صرف امریکن یا اسرائیلی بیسس سے ہے، مگر یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات جو ہے اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ بہرحال یہ آپ کو سمجھانا تھا، یہ اتنی سی بات تھی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ اب اس فیس میں جا رہے ہیں جہاں ایسکیلیشنز ہوں گی۔ ایران جو اس بات کو کہتا پھر رہا ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، اگر تو وہ جنگ جیت رہے ہوتے تو وہ یہ صرف اے آئی پہ اور پروپیگنڈا پہ جنگ جیت رہے ہیں یا پاکستان کی میڈیا پہ جنگ جیت رہے ہیں؟ بالکل اس وقت بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں، مگر کہنا چاہیے کہ آج جس مسلم امہ کی یونٹی کی بات ایران کے حمایتی کر رہے ہیں، ان کی زبانیں تب کیوں بند تھیں جب عراق کے اندر قتل عام ہو رہا تھا، سیریا میں قتل عام ہو رہا تھا، ایون افغانستان میں قتل عام ہوا آنے کے بعد جب طالبان کو تھرو آؤٹ کیا گیا تھا، جس کے طالبان تپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب اتنے سال قتل عام ہوا، پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے مفتیوں پہ عالم دینوں پہ حملہ ہوا، تب یہ لوگ عالم اسلام کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے تھے؟ تب ان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایران انڈیا کا دوست بنا ہوا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے تک وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان سب سوالوں کے جواب بنتے ضرور ہیں۔ تو امت مسلمہ میں بھی چاہتا ہوں بات کریں، مگر پریکٹیکل بات کریں۔ پاکستان کی سینکٹیٹی پہلے، آخری بات یہ بتایا جاتا ہے کہ جی نہیں، ایران کے بعد اسرائیل پاکستان کی طرف آئے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیتے ہیں، اسرائیل کی پاپولیشن صرف 10 لاکھ ہے، اور پاکستان کوئی ایران تو ہے نہیں، کیونکہ ایران کی جو آرمی ہے وہ ایک کہتے ہیں نا اے سیمیٹریکل آرمی ہے، اس سے صرف میزائل بنائے ہیں۔ پاکستان کی اے سیمیٹریکل آرمی نہیں ہے، پاکستان کے پاس میزائل فورس بھی اسٹرانگ ہے، ایئر فورس بھی اسٹرانگ ہے، نیوی، آرمی، اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ سے پاکستان کے اندر ہر بھائی کو اچھی طرح سے اسلحہ چلانا آتا ہے، اور وہ مسئلے مسائل نہیں شاید ایران کے اندر ہیں جہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ ایران کی رجیم سے تنگ ہیں۔ پچھلے ایک سروے کے مطابق صرف 15% لوگ ایران کی رجیم کے فیور میں تھے، اور ہو سکتا ہے کہ جس دن ان کو یہ بات کا اثر ہو جائے کہ ہاں اب ایران کی رجیم پراپرلی کولیپس کر گئی ہے، وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے اور وہ اس رجیم کو خود پلٹا دیں، کیونکہ اب جو ایران کے اوپر مشکلات آئیں گی اس رجیم کے رہتے ہوئے، اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جس سے ان کے لوگوں کے لیے مزید مشکلات کریٹ ہوں گی، معاشی مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو ایران کے لوگوں کے لیے بھی اب ایک راستہ نہیں رہ جاتا کہ اس رجیم سے اپنی جان چھڑائیں تاکہ باقی عرب ممالک ان کے ساتھ بہتری سے کام کر سکیں۔ بالکل اسی طرح افغانستان کے اندر وہاں کی مقامی پاپولیشن کو بھی چاہیے کہ طالبان سے اپنی جان چھڑائیں، فتنہ الخوارج سے اپنی جان چھڑائیں، تاکہ پاکستان کے ساتھ ان کے روابط بہتر ہوں اور معیشت پہ وہ اپنی فوکس کریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم پورے خطے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان نے جو رول ادا کیا ہے اس کو بھی دیکھیں، اور پھر جو لوگ چاہے ایران ہو یا افغانستان ہو، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس پہ بھی ذرا غور و فکر کریں کہ کس طرح ہندوستان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، اور اس کی اگر سمجھ لیتے ہیں تو پھر اپنی آگے والی اسٹریٹجی بنائیں۔ اگر آپ یہ سب باتیں سمجھ لیتے ہیں، ان باتوں کو ایگری کر لیتے ہیں، تو پھر ایک امت مسلمہ کانسیپٹ بنتا ہے، ورنہ سے بھی چورن چٹنی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے لیے مذہب بالکل امپورٹنٹ ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں، مگر ساتھ میں میرے لیے میرا ملک بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن ممالک کے اندر ان کی ریاست کمزور ہو جاتی ہے ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو لیبیا میں ہوا، عراق میں اور سیریا میں ہو، اور اب شاید ایران کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ میرے باپ دادا نے بنایا تھا اس کو بھی اس طرف نہج پہ لے جایا جائے ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنی محبت کہیں اور رکھتے ہیں۔ بہرحال جن کی محبت ہے ایران سے زیادہ، میں تو پہلے آفر کر چکا ہوں، گورنمنٹ اسپانسر نہیں کرے گی تو میں ان کو ایران بھجوانے کے لیے آج بھی ریڈی ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ لوگوں کا کل ہے۔ ٹیک کیئر۔